أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاقل جدہ کی ویڈیو سے متعلق یہ سوال ہے. عاقل جدہ سے کسی نے معلوم کیا کہ تبلیغی جماعت کے اندر ایک روایت سنائی جاتی ہے، ایک حدیث سنائی جاتی ہے کہ اگر کوئی تبلیغی جماعت کے اندر جائے اور جانے کے بعد نماز پڑھے، ایک نماز کے بدلے میں اس کو 49 کروڑ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو سائل تھا، سوال کرنے والا تھا، اس نے سنن ابن ماجہ کا حوالہ بھی دیا کہ ابن ماجہ کے حوالے سے بات بیان کی جاتی ہے. تو عاقل جدہ کو چاہیے تھا کہ وہ ابن ماجہ کو دیکھتا، لیکن اس نے یہ تو کیا نہیں، بلکہ جواب میں صرف دانت دکھا دیے، ہنس کر کے، یہ تاثر دے کر کے کہ یہ تو جھوٹی روایت ہے. شیخ صالح الفوزان کی ایک دوسری آڈیو کا ترجمہ کر دیا جس آڈیو کا اس حدیث سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں. تو یہ تاثر دیا کہ یہ تو جھوٹی روایت ہے، یہ تو کہیں بھی موجود نہیں ہے. تو در حقیقت یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ اس طرح کے جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ عاقل جدہ انہی لوگوں میں سے ہے. نیز ان کے دلوں کے اندر تبلیغی جماعت کے حوالے سے بغض بھرا رہتا ہے. تبلیغی جماعت کے حوالے سے جب کوئی سوال آتا ہے تو تحقیق تو کرتے نہیں ہیں، بس منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے، اس لیے کہ تبلیغی احباب اس کو بیان کر رہے ہیں. تو ہر وہ بات جو تبلیغی احباب بیان کریں ان کے نزدیک وہ موضوع اور من گھڑت ہوا کرتی ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ آدمی جو ہے پتہ نہیں کیسے لوگ اس سے سوال کر لیتے ہیں، نہ اس کی سیرت اچھی نہ صورت اچھی. سیرت تو اس لیے اچھی نہیں ہے اس لیے کہ جھوٹ بولتا ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے تبلیغی جماعت کے اندر کئی سال لگائے ہیں. کئی سال چھوڑ دیجیے، اگر اس کا 1 سال بھی لگا ہوتا یا 4 مہینے بھی لگ گئے ہوتے تو اس کی صورت اور سیرت دونوں سنور جاتی. لیکن نہ تو اس کی سیرت صحیح ہے اور صورت تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. بہرحال یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ 49 کروڑ نمازوں کا آپ کو ثواب مل جائے گا تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی حقیقت آپ سن لیجئے. فتاوی دارالعلوم زکریا کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر ہے 440. وہاں یہی سوال کیا گیا ہے. معلوم یہ کیا گیا ہے کہ تبلیغ جماعت میں جانے والے حضرات کی نماز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ ہے. اس کا ثبوت ہو تو بتلا دیجئے، اور اگر کوئی ثبوت ہے تو کیا تبلیغ میں جانے والے کی نماز کا ثواب مسجد الحرام کی نماز سے بھی زیادہ ہے؟ کیونکہ مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے. تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ تبلیغی حضرات جو بات کہتے ہیں یہ ان کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ عام ہے. جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے، خواہ جہاد کے لیے، طلب علم کے لیے، حج و عمرے کے لیے یا کسی اور نسبت سے، وہ اس ثواب کا مستحق ہوگا. اسی طرح یہ فضیلت ایک روایت سے نہیں لی گئی ہے بلکہ 2 حدیثوں کو ملا کر تبلیغی حضرات یہ بات کہتے ہیں. پہلی حدیث یہ ہے، یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، باب فضل النفق فی سبیل اللہ کے تحت یہ روایت آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ومن غزا بنفسه فی سبیل اللہ وانفق فی وجہ ذلک فلہ بکل درہم 700,000 درہم. ثم تلا هذه الآیہ واللہ یضاعف لمن یشاء. اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے لیکن چونکہ فضائل کے اندر ضعیف روایتیں معتبر ہوا کرتی ہیں اس لیے اہل علم اس کو بیان کرتے ہیں. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان سے جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں 1 بھی درہم خرچ کیا تو اس کو ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا. اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں 1 درہم کا خرچ کرنا 7 لاکھ درہم خرچ کرنے کے برابر ہے. تو ایک حدیث تو یہ ہے. اور دوسری حدیث ابو داؤد کے اندر ہے جس کے اندر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ والصیام والذکر یضاعف علی النفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف. یعنی اللہ کے راستے میں نماز، روزہ اور ذکر کا ثواب
اللہ کے راستے میں خرچ کے مقابلے میں 700 گنا زیادہ ہے۔ تو دیکھیں جو پہلی روایت تھی اس کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی ایک عمل کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کو 7 لاکھ نیکیاں ملیں گی، اور اس کے اندر ہے کہ اس کے عمل کو 700 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ اب جب آپ 7 لاکھ کو 700 سے ضرب دیں گے تو 490 ملین یعنی 49 کروڑ بن جاتے ہیں۔ تو اس 49 کروڑ والی روایت کی یہ حقیقت ہے۔ پھر اس 49 کروڑ کے ثواب میں اور مسجد الحرام کے ثواب میں کوئی تقابل مقصود تو ہے نہیں، جیسا کہ اگر کہا جائے کہ فلاں شخص سب سے بہتر ہے تو اس بات سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ صحابہ سے بھی بہتر اور افضل ہو گیا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان میں کوئی تقابل مقصود ہی نہیں ہے۔ پھر آگے اس کی مزید جو ہے تشریح کر رکھی ہے کہ مسجد حرام سے اس کا تقابل کیوں نہیں کیا جائے گا، یا اگر تقابل کیا جا رہا ہے تو کس طرح سے مسجد الحرام کے اندر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کے ثواب میں کس طرح سے اضافہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ دو مختلف روایتوں کو ملا کر یہ ثواب بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہ کہہ دینا کہ سیرے سے کوئی اس طرح کی روایت ہی موجود نہیں ہے اور مذاق اڑانا اس طرح سے، تو ظاہر یہ تو احادیث کی توہین کرنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے ظاہر کو بھی اچھا بنائیں اور اپنی سیرت اور کردار کو اچھا بنائیں۔ اور جو حضرات اس طرح کے لوگوں سے سوال کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تمہارے یہاں علماء موجود ہوں گے، ان سے معلوم کر لیا کریں، اس طرح کے لوگوں سے معلوم نہ کیا کریں، اس لیے کہ یہ خود تو گمراہ ہیں ہی، تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔